السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 9۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ صبح ہوئی اور بریگیڈ واپس چل پڑا۔ جہاں بریگیڈ نے کیمپ کیا تھا وہ جگہ ذرا اونچی تھی۔ بریگیڈ ابھی نصف میل ہی گیا ہوگا کہ کم و بیش 20 پٹھان دوڑتے آئے اور کیمپ کی خالی جگہ بکھر کر جہاں آرمی نے وہاں پوزیشن لے لی اور بریگیڈ پر فائرنگ شروع کر دی۔ بریگیڈ کسی ترتیب میں نہیں جا رہا تھا۔ تقریباً 1 میل دائیں بائیں ہر یونٹ بندہ بندہ ہو کر بکھری ہوئی تھی۔ اس علاقے اور ایسی صورتحال میں اس بے ترتیب ہو کر ایک دوسرے سے دور پیچھے آتے تھے۔ اگر اکٹھے کلوز فارمیشن میں پیچھے آتے تو بغیر شخص لیے گولی فائر کرتے تو کسی نہ کسی کی فوجی کو لگ جاتی۔ وہ پٹھان ہماری پکڑ سے بہت دور اونچے تھے۔ ہماری رائفلوں اور لائٹ مشین گنوں کی گولیاں وہاں تک پہنچ سکتی تھی، لیکن پٹھان پوزیشنیں بدل کر فائر کرتے تھے۔ بریگیڈ کے عقب کو محفوظ رکھنا ہماری ڈیوٹی تھی، لیکن پٹھان بریگیڈ کے طاقوں میں رہے تھے اور اس لیے ہماری رینج سے نکل گئے۔ ہمارے حکم تھا کہ جب بریگیڈ خاصا آگے نکل جائے تو ہم پکڑ سے آئے اور بریگیڈ سے مل جائیں۔ ہمارے حوالدار نے منہ کو دیا کہ پکڑ سے نکلو۔ یہ سوچتے جوانوں اس نے کہا، راستے میں پٹھان ہے، آج ان کا سامنا دو مقابلہ ہوگا۔ نہیں استاد، میرے سیکشن کے کمانڈر نائک نے کہا، وہ پہ پہچاننے گے، ہم ان پر گولی نہیں چلائیں گے۔ نائک کی بات ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی کے منہ سے بڑی سی آواز سے نکلا، ہا ہا ہا۔ ہم نے ادھر دیکھا، ہمارا ایک سپاہی جو ضلع جہلم کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، پکڑ کی دیوار سے 1-2 قدم پیچھے ہٹا اور چکرا کر گرا۔ اس کے ماتھے سے چشمے کی طرح خون پھوٹ رہا تھا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے گولی لگی ہے۔ گولی سر کے پیچھے سے نکلی تھی، وہاں سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ گولی جسم میں جدھر سے نکلتی ہے ادھر زخم چوڑا ہوتا ہے۔ وہ مر چکا تھا۔ ہمارے جوان رائفلیں دیوار پر رکھ کر فائر کرتے تھے۔ اب ہم فائر نہیں کر رہے تھے۔ اس سپاہی کے گرتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور ایک ساتھ ہم پر 2 گولیاں اور فائر ہوئیں۔ ہم گھیرے میں آ گئے تھے۔ یہ پٹھانوں کی خاص چال تھی۔ وہ آپریشن ختم ہونے کے بعد اس وقت کسی ایک وکٹ کو گھیرے میں لے کر لڑتے تھے جب فوج واپس جا رہی ہوتی اور پکڑے چھوڑ کر نیچے آنے کا حکم ملتا تھا۔ پٹھان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ پکڑ کو اب کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی۔ پکڑ والے اپنے دفاع کے لیے پکڑ ایسی چوٹی پر بناتے تھے جہاں ہر طرف ڈھلان ہوتی تھی۔ ہم لاؤں کو پکڑ تک آنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ ہماری پکڑ ایسی جگہ تھی جہاں 2 طرف ڈھلان نہیں تھی۔ پٹھان ان 2 اطراف سے قریب آ رہے تھے۔ ان کے لیے آڑ بڑی اچھی تھی۔ بھائیو، ہمارے حوالدار نے بلند آواز سے کہا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم تم پر فائر نہیں کریں گے، تم کافر ہے۔ ادھر سے اعلان ہوا، تم نے ہمارے بھائی پر فائر کیا، ہم تم کو نہیں جانے دے گا۔ ہم نے تمہارا نقصان نہیں کیا، حوالدار نے کہا، ہم نے تمہارے ساتھی پر سیدھا فائر نہیں کیا تھا، تم رائفل اور ایمونیشن ادھر چھوڑ جاؤ۔ پٹھان نے اعلان کیا، ہم تم کو کچھ نہیں بولے گا۔ اس روز پٹھانوں کو موڈ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے شاید صرف اس دن کے لیے اصول توڑ دیا تھا کہ مسلمان فوجی پر گولی نہیں چلانی۔ ان کے گھر گرا دیے گئے تھے۔ ہمارا بریگیڈ یا اپنے بٹالین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا تھا کہ ہتھیار اور ایمونیشن اٹھاؤ اور پکڑ سے بھاگو۔ حوالدار نے دیکھنے کی کوشش کی کہ محاصرہ ہر طرف ہے یا کوئی جگہ خالی ہے۔ ایک طرف پٹھان زیادہ تھے۔ حوالدار نے ایک گرنیڈ نکالا اور ہمیں کہا کہ جو ہی گرنیڈ پھٹے 3-4 جوان اس طرف نکل جاؤ اور پہاڑی سے اتر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے گرنیڈ کی پن نکال کر ایک طرف پھینک دیا۔ بڑے زور کا دھماکہ ہوا۔ میں 3 جوانوں کے ساتھ پکڑ سے نکلا۔ میں آگے تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ نکلنے والے جوان کس طرف نکل گئے۔ میں ایک طرف ڈھلان کو کودتا پھلانگتا نکلا تھا۔ دل و دماغ یہ خوف سوار تھا کہ کہیں ابھی کسی پٹھان کی گولی آئے گی اور میں مارا جاؤں گا۔ اس خوف کی وجہ سے اور پہاڑی کی ساخت کی وجہ سے میں پہاڑی کی پچھلی طرف چلا گیا۔ ایک جگہ پاؤں پھسل لوٹتا ہوا نیچے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے سنبھلا۔ معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ پہاڑی خاصی اونچی تھی۔ میں اترتا چلا گیا اور نیچے جا پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھتا تو میرے دل پر ہول طاری ہو گیا۔ میرے سامنے پتھریلی ٹیکریاں گہرے سلیٹی رنگ کی نکیلی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وحشت اور ہیبت تھی۔ اگر کوئی پرندہ نظر آ جاتا تو میں کہتا کہ میرے علاوہ یہاں کوئی جاندار بھی موجود ہے۔ وہاں تو زندگی کے کوئی آثار تھے ہی نہیں۔ وہ تو جنوں بھوتوں کا دیس لگتا تھا۔ کبھی ایسا خوفناک سا احساس ہوتا کہ میں ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا رشتہ میری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اس اتنی اونچی پہاڑی سے اترا کس طرح ہوں۔ سمت کا تو کچھ خیال نہیں رہا تھا۔ پہاڑی کے اس طرف ہی ہنگامہ کہ بریگیڈ واپس جا رہا تھا اور پٹھان اس کے طاقوں میں تھے اور پہاڑی کے اس طرف بھیانک سناٹا تھا۔ میں ایک طرف چل پڑا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ میں موت کی طرف جا رہا تھا یا زندگی کی طرف۔ میرے پاس رائفل تھی، 70 راؤنڈ ایمونیشن
पठानों की दिलचस्पी इन्हीं दो चीजों के साथ थी जो मैं उनके हवाले करके अपनी जान बचा सकता था, लेकिन ये पक्की बात नहीं थी कि उन्होंने मुझे छोड़ ही देना था। फौजी कभी कभी उनके हाथ आता था। मैंने इन कबायली पठानों के मुतालिक बड़ी खौफनाक बातें सुन रखी थी। अगर कोई हिंदू या सिख फौजी इनके हत्थे चढ़ जाता तो इसे जिंदा नहीं छोड़ते थे। एक बात मशहूर थी कि कबायली पठान किसी हिंदू या सिख फौजी को पकड़ लेते हैं तो एक जश्न मनाते हैं। रवायत के मुताबिक ये बात इस तरह बयान की जाती थी कि तमाम कबीला इकट्ठा हो जाता था, कैदी को दरमियान में खड़ा कर लेते हैं, एक तरफ आग पर छोटा तवा रखा होता है और लाल सूख हो जाता है। एक आदमी इस तवे को लकड़ी से थाम कर उठा लेता है। इधर एक पठान पीछे से कैदी की गर्दन पर ऐसी मुहार से तलवार चलाता है कि सर जिस्म से अलग होकर जाता है। तवा आदमी फौरन तवा कटी हुई गर्दन पर रख देता है। इसका ये असर होता है कि सरकटी लाश गिरती नहीं बल्कि नाचने लगती है। अगर गिर पड़े तो इसी तरह रपते है जैसे कठपुतली को नचाया जा रहा हो। इस बार पठान इसके गिर ढोल की थाप पर नाचते हैं। ये मुझे इन कबायलियों में जाकर मालूम हुआ था कि ये बात मनगढ़ंत है, लेकिन 2-3 पठानों ने यह भी बताया कि वो ऐसा करते हैं। ये जो बात मैंने आपको सुनाई है सही थी या गलत? ये बिल्कुल सही है कि वो गैर मुस्लिम फौजी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। मैं मुसलमान था, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि मुसलमान के साथ इनका सलूक वैसा ही होता था जैसा दो मुसलमान भाइयों का एक दूसरे के साथ होता है। लेकिन उस दिन इन कबायलियों का मूड ठीक मालूम नहीं होता था। मैंने पहले बताया कि हमारी पकड़ को उन्होंने घेरे में लिया तो हमारे वालिदा ने बुलंद आवाज में कहा था कि मुसलमान है। एक पठान ने जवाब दिया था कि तुम काफिर हो, तुमने हमारे आदमियों पर फायर किया है। इस पठान की इसी बात ने मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया था कि उन्होंने अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ वही सलूक करेंगे जो ये हिंदुओं और सिखों के साथ करते हैं। मेरे सामने मसला ये था कि मैं जाऊं कहाँ। छुपने के लिए तो वो इलाका ही बहुत मौजूद था। मैं कहीं भी बैठ जाता तो खुदा के सिवा मुझे कोई ना देख सकता था, लेकिन कब तक वहां बैठा रहता, जिंदा कैसे रहता? वो इलाका ऐसा था जहाँ से कभी कोई इंसान नहीं गुजरा होगा। दूसरा खतरा सांप और बिच्छुओं का था। ये मैं जानता था कि सहरा और पथरीले इलाके के सांप और बिच्छू इतने जहरीले होते हैं कि डस ले तो चंद मिनटों में आदमी मर जाता है। मुझे करीबी तोपों के गोले फटने के धमाके सुनाई दिए। इन नंगे खुश्क पहाड़ों में एक बात यह भी थी कि एक गोली फायर होती या दूर से तोप का फायर किया हुआ गोला पहाड़ों के अंदर फटता तो उसकी गूंज वादियों के अंदर कुछ देर घूमती रहती थी। ये गूंज बड़ी ही डरावनी होती थी। लगता था जैसे तोप का गोला पहाड़ों के दरमियान उड़ता फिर रहा है और जो भी आदमी नजर आएगा इसके जिस्म के परखचे उड़ा देगा। हरे भरे दरख्तों वाले पहाड़ों में ऐसा नहीं होता था। मैंने धमाके सुने जो ऊपर थे और करीबी थे। मैं जान गया कि हमारी पकड़ मिलाप अपनी बटालियन ब्रिगेड से हो गया है और इन्हें पकड़ से निकालने के लिए पकड़ के इर्द गिर्द गोले फायर किए जा रहे हैं। उस तरफ अब कुछ भी होता वो मेरे काम नहीं आ सकता था। मैं अब उनकी पहुंच से नहीं सकता था। एक ही जरिया था कि मैं भी उस पहाड़ी पर चढ़ जाता, दूसरी तरफ उतर जाता और छुपता छुपाता उधर को भाग उठता जिधर ब्रिगेड गया था। मैंने यूं करने का इरादा किया था, लेकिन इस ख्याल से ये इरादा भी निकाल दिया कि ऊपर मुझे पठान देख सकते हैं जिन्होंने हमारी पकड़ को घेरे में लिया था। उन्होंने तो मुझे छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि तोपों की गोलाबारी से इनका जानी नुकसान हुआ होगा। उन्होंने मुझे देखते ही गोली मार देनी थी या उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देना था। मैं जानता था कि पठान खून का बदला खून से लेना अपना फर्ज समझता है और जब तक वो बदला नहीं लेता अपने आप को बेगैरत समझता रहता है। खौफ और दहशत ने मेरी जिस्मानी और रूहानी तवानाई बहुत ही कमजोर कर दी थी। इसके साथ ही प्यास ने मुझे बेहाल करना शुरू कर दिया। मैं मुंह बंद करता तो हलक में कांटे चुभने का एहसास होता था। मैं जवान आदमी था, बर्दाश्त करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि मैं बड़ी तेजी से बेजान होता जा रहा हूँ और मेरी सोचने की सलाहियत भी कमजोर हो रही है। अगर इन पहाड़ों पर घास झाड़ियां और दरख्त होते तो इस हरियाली का बड़ा अच्छा असर होता, और अगर पानी ना मिलता तो मैं पत्तों से शबनम के कतरे चूस लेता। लेकिन वो पहाड़ ऐसे थे जिन पर खुदा का कहर बरस रहा था। सूरज सर पर आ गया था। इसकी गर्मी तो थी ही, दूसरी तबश खुश्क पाक चट्टानों की थी जो धूप से तपने लगी थी। मैं एक चट्टान से दाएं तरफ मुड़ गया। उधर भी ऐसी ही चट्टानें थी। जहां जहां से इन चट्टानों ने रास्ता दिया मैं उधर मुड़ता गया और फिर एक जगह रुक गया। मुझे भयानक ख्याल आया कि मैं इतना ज्यादा मुड़ कर कहीं उस जगह नहीं पहुंच गया जहां से था, लेकिन मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं था। कुछ सोचकर मैं एक चट्टान के ऊपर चढ़ गया और हर तरफ देखा। एक तरफ तो वो पहाड़ खड़ा था जिसमें मेरी पकड़ थी और उसके दामन में चट्टानों का एक सिलसिला था। मैंने देखने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ और मुझे किस तरफ जाना है। कोई रास्ता नजर नहीं आता था। ये कुछ कुछ पता चलता था कि मैं चट्टानों की इन दहशतनाक भूत भुलैयों से निकल जाऊं तो आगे मैदानी इलाका मिल जाएगा या वहाँ छोटी बड़ी टेकरियां होंगी और शायद वहाँ पानी भी मिल जाएगा, जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था। इस तरफ 1.5-2 मील तक एक और पहाड़ था। मैं इस चट्टान से उतरा। ये दरअसल सिलों वाली चट्टानें थी। संभल कर पाँव रखना पड़ता था। एक जगह मेरा पाँव ठीक न पड़ा, ऐसा फिसला कि मैं कलाबाजियां खाता नीचे आ पड़ा। राइफल हाथ से छूट गई थी। मैं गिर कर उठ रहा था तो राइफल मेरे पीछे पीछे आ रही थी, जो मैं देख और समझ न सका। इसके गिरने की आवाजों से मैं बिदक गया कि मुझे पकड़ने के लिए कबाली दौड़े आ रहे हैं। इतने में राइफल मेरे कदमों में आ गिरी और मैंने उठा ली।
میرا سر چکرانے لگا۔ ایک بار تو یہ محسوس ہوا جیسے خوفناک پہاڑوں اور دہشتناک چٹانوں کی دنیا میرے ارد گرد ایک دائرے میں گھوم رہی ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ اس وقت صرف ایک خواہش اور ضرورت دل میں رہ گئی کہ پانی کے 2 گھونٹ مل جائے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا یا آنکھ لگ گئی تھی۔ اتنا یاد ہے کہ وہاں کچھ وقت گزر گیا اور میں اپنے آپ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میں تندرست جوانوں کی طرح نہیں اٹھ سکوں گا۔ میں رائفل کے سہارے اٹھا، ارد گرد دیکھا۔ سامنے بڑے پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ یوں نظر آیا جیسے پہاڑ آہستہ آہستہ جھول رہا ہو۔ پھر ان چٹانوں کو دیکھا جن کے درمیان میں کھڑا تھا۔ یوں لگا کہ جیسے آخر پیچھے والی چٹانیں میری طرف بڑھ رہی ہیں اور یہ مجھے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان ہو اتو دانے کی طرف پیس ڈالے گی۔ میرے منہ سے اپنے آپ ہی چیخ نکل گئی، یا اللہ اللہ۔ میں نے رائفل ہاتھ سے پھینک کر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، آواز سے کہا، تیری ذات باری ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اپنے اس گناہگار بندے کو ان خوفناک چٹانوں کے پیٹ سے نکال دے۔ مجھے دھچکا سا لگا، صاف طور پر محسوس ہوا کہ کسی نظر نہ آئے ہوئے طاقت نے مجھے دھکا دیا ہے۔ مجھے خیال آ گیا کہ یونس تو پیغمبر تھے اور میں گناہگار انسان ہوں۔ میں اس طرح بیٹھ کے جیسے مجھ میں پاؤں پر کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ یہ شاید میرے دماغ کی خرابی تھی یا میرے تصوروں کا سلسلہ الٹ گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ میں وردی میں نہیں بلکہ ان عام سے کپڑوں میں تھا جو میں گھر میں پہنا کرتا تھا۔ یہ میری شبیہ تھی جو 3-4 سیکنڈ میرے سامنے رہی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے سر کو زور زور سے دائیں جھٹکا۔ میں نفسیات اور ڈاکٹری کے علوم سے بالکل ہی واقف نہیں تھا۔ اپنی شبیہ دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ خدا نے مجھے میرا اصلی روپ دکھایا ہے اور شاید اشارہ دیا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ یہ انسان کی سرشت ہے کہ اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو گناہوں سے توبہ کرتا اور خدا کو یاد کرتا ہے، اور جب اسے خدا معلومتا اور تندرستی جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے خدا کو دل سے نکالتا ہے اور اپنے آپ کو یہ تاثر دیتا ہے کہ مجھ سے اور کوئی نہیں۔ مجھے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ سب سے پہلے واجدہ یاد آئی۔ اس کے باپ نے اسے میرے حوالے کیا تھا میں اسے تعلیم دوں، لیکن میرا اس کے ساتھ عشق بازی کا ڈرامہ چل پڑا۔ یہ صحیح کہ محبت کا اظہار اس نے کیا تھا، لیکن میں اس کا استاد تھا۔ یہ میرا فرض تھا کہ اسے ان فضول باتوں سے روک دیتا، اسے کہتا کہ پہلے اپنے خیالوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اس کے بعد سوچنا کہ تمہیں کون اچھا اور کون برا لگتا ہے۔ مگر میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور خود بھی اس کے ساتھ اس راستے پر چل پڑا۔ پھر مجھے وہ رات یاد آئی جب میں اس کے گھر اس کی خامد کی غیر حاضری میں ملنے گیا تھا۔ یہ گناہ کبیرہ تھا۔ میں اس کے ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہا تھا۔ میں عملی طور پر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ اپنے خامد کے ساتھ بے وفائی کرے اور میری ہو کے رہے۔ پھر میں نے والدہ کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کی کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ موقع ملتے ہی آصف کو قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آصف کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مجھے عائشہ یاد آئی۔ میرے جسم نے بڑی زور سے جھرجھری لی۔ وہ ہمارے مزاروں کی بیٹی تھی، غریب تھی اور اس نے میری ذات میں پناہ لی تھی، لیکن میں نے اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اسے عیش و لذت کا ذریعہ بنا لیا۔ اور پھر اس نے اپنے سسرال اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کھیلا کہ فراڈے پیرو تک نے اسے سچ مان لیا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ، یا اللہ۔ میں نے انتہائی بلند آواز میں منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، میری توبہ، میری یہ گناہ بخش دے۔ پھر میں باقی عمر تیری عبادت اور تیرے دین اسلام کی تبلیغ میں گزاروں گا۔ میں نے کچھ سکون سا محسوس کیا اور یہ بھی کہ میری توانائی واپس آ رہی ہے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ پانی کی بوتل تو میرے جسم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے بوتل نکالی، لیکن ہلکی پھلکی تھی۔ ڈھکنا کھول کر منہ سے لگائی تو پورے 2 گھونٹ پانی نہ نکلا۔ اس سے اتنا ہوا کہ زبان اور حلق ذرا تر ہو گئے اور حلق میں کانٹے چبھنے کا جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ پیاس اور بڑھ گئی۔ میں اٹھا، شاید یہ گناہوں سے توبہ کا اثر تھا کہ میں رائفل کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ امید افزا خیال بھی آیا کہ خدا نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اب جو بھی ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن میں جب چلنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگیں جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گی۔ میں جسم کا بوجھ ہلکا کر سکتا تھا۔ میں نے 70 راؤنڈ ایمونیشن اور ایک رائفل اٹھا رکھی تھی۔ جھولے میں بھی کچھ سامان تھا۔ میں نے سب کچھ اتار پھینک دیتا تو 20-22 سے وزن سے آزاد ہو سکتا تھا، لیکن رائفل اور ایمونیشن کی یہ ضرورت تھی کہ یہ دونوں چیزیں پٹھانوں کو پیش کر کے میں ان کی دوستی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی کسی بھی چیز سے دستبردار ہونے کی نہ سوچی، جس پر چوٹیں بھی آئی تھی۔ پہلے میں پہاڑی سے گرا اور پھر اس چٹان سے پھسلا تھا۔ سر کو بھی ضرب لگی تھی، ان چوٹوں کے اثرات بھی تھے۔ پھر بھی میں چل پڑا۔ اب کی نشانیاں دیکھتا گیا کہ یہاں سے مڑنا تھا۔ کچھ دور جا کے مجھے بڑی پہاڑی کا دامن نظر آیا اور میں چٹانی بھول بھلائیوں سے دور نکل کر پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔